بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے، پھر روز قیامت ہمیں اکٹھا کرے گا تاکہ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کرے۔ اور ان گنے درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور جن کی رحمت کا فیض جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج آپ سے بات کرنے آیا ہوں اہرام مصر کے بارے میں۔ یہ عظیم عمارتیں آج سے 4000 سال قبل تعمیل کی گئی عمارتیں ہیں۔ یہ انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آج جو ہمارے پاس تہذیب ہے، ہم جانتے ہیں زیادہ تر جب ہم سنتے ہیں تو باتیں شروع ہوتی ہیں کہ اتنے قبل مسیح اور بعد مسیح۔ آج انسان کے پاس جو سارا علم ہے یہ تقریباً پچھلے 2000 سال کا ہی ہے، اور ان 2000 سالوں میں یا تہذیب تھی جسے ہم یونانی تہذیب کہتے ہیں، ان کے پاس انہوں نے بے شمار عمارتیں بنائی ہیں اور ان کے بے شمار فلسفے ہیں جو کہ دنیا میں آج چل رہے ہیں۔ اس کے بعد مغربی دنیا میں ایک دور گزرا ہے جسے وہ تاریخ کا دور کہتے ہیں۔ پھر پچھلے 300 سالوں سے ان کے پاس یا 500 سالوں سے ان کے پاس انہوں نے سائنس کا پیریڈ آیا اور پھر وہ کہتے ہیں ہم روشنی کی طرف آئے۔ ہم زمین پر دیکھتے ہیں تو زمین ہم جانتے ہیں زمین پہ اس وقت 7 کرے ہیں، جس میں یورپ بھی ہے جو آج دنیا کا سب سے زیادہ تہذیب یافتہ کرہ مانا جاتا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ہم ایشیا میں رہتے ہیں، افریقہ ہے، امریکہ ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، پھر آسٹریلیا ہے، انٹارکٹیکا ہے۔ انسان زیادہ تر یا تو ایشیا میں رہ رہے ہیں، افریقہ میں رہ رہے ہیں، یا پھر امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو بالکل حیران کن کر دینے والی کچھ تہذیبیں ایسی جگہوں پر موجود ہیں جو کئی ہزار سال قبل مسیح میں بھی تھی، جیسے اہرام مصر ہے۔ اس طرح جنوبی امریکہ میں بھی، امریکہ میں بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ حیران کر دینے والی تہذیبیں کو نشان ملتے ہیں۔ خود سرزمین ہندوستان میں ہمیں ہڑپا اور کی تہذیب ملتی ہے، گندھارا کی تہذیب ملتی ہے۔ اس پر لوگ حیران ہوتے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے کی تہذیب کیسے تھی۔ ہم نے کیونکہ ہم جس دور میں اب زندہ ہیں اور جس طرح ہم جس تعلیمی نظام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے انسان تاریکی میں تھا۔ جب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے علم نہیں تھا اور انسان شاید کچھ نہیں جانتا تھا، تو ہمیں ان عمارتوں کو اور ان کے جو نشانیاں ہمیں ملتی ہیں ان کھنڈرات کی اور ان کی، تو ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں یہ کیسے ہوا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بے شمار مفروضے جنم دے رکھے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ شاید کوئی خلائی مخلوق زمین پر اترتی تھی، شاید جنوں کے ذریعے کسی نے قابو کر کے یہ بنائے تھے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی عظیم عمارتیں اتنے بڑے بڑے وزنی پتھروں کے ساتھ بنائے گئے، کیسے بنائے گئے ہوں گے؟ اور جو ان میں زندگی کے بارے میں اب ہم اس کے بعد تحقیق ہم سوچتے ہیں کہ اتنا وسیع علم ان کے پاس کہاں سے تھا؟ ہم نے کچھ بنا رکھے ہیں۔ تو اہرام مصر کو دیکھیے، جو یہ غزہ کے مقام پر جو اہرام مصر ہے، ان کے جو فرعونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعین جو مصر تھے وہ ان کے مزارات ہیں بیسیکلی، اور انہوں نے یہ بنا رکھے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ، جب ان کے لوگ جو بادشاہ مر جاتے تھے تو وہ ان کو ایک مخصوص مسالہ لگا کر کے ان کو دفنا دیتے تھے، اور ان کا جسم آج بھی محفوظ ہے، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے ملتے ہیں۔ ان ممیوں کو، جن کو ہم آج کل ان کا نام ممی رکھا گیا ہے، وہ جو جسم ہیں جو کہ جن کو مخصوص مسائل لگا کے جن کو محفوظ کیا گیا، ان ممیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا تھا۔ تو ہر جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان محراموں کو کس نے بنایا اور یہ کیسے بنے ہوں گے۔ انسان پچھلے 100 سال سے اسی تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ ان اہراموں کو کس نے بنایا اور یہ کیسے بنے ہوں گے۔ تو یہ کیسے بنے ہوں گے، یہ اس کا جواب بعد میں آیا۔ یہ کنہوں نے بنایا یہ پہلے معلوم ہو گیا۔ ان کو دیکھیے، ہم سمجھتے رہے ہیں کہ شاید انسان نے پڑھنا لکھنا پچھلے سالوں میں سیکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔
ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم جاتے ہیں ان اہراموں میں اور ان پرانی عمارتوں میں ہم جب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کارونگ کی ہوئی تھی. ان کے پاس شاید لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھے. اگر ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ چیزیں تو فنا ہو جاتی ہیں. انہوں نے اپنے علم کو محفوظ رکھنے کے لیے پتھروں پر لکھا تھا، پہاڑوں پہ لکھا تھا. جب ہم ان اہراموں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہمیں ٹیبلٹس ملے، بڑے بڑے ٹیبلٹس ملے جن پر تحریریں لکھی ہوئی تھی. بہت سارا وقت انسانوں نے گزارا ان تحریروں کو سمجھنے کے لیے. آج بھی انسان پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو تحریر ہے اس کا راز جان گیا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن انسان نے اپنی وجدان کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جانا. تو ہم نے یہ جانا کہ ان کو بنایا تو یقیناً انسانوں نے تھا، ان کو بنایا تو یقیناً انسانوں نے ہے، اور وہ انسان ان عمارتوں کے پاس ہی کہیں مقیم تھے اور وہ بنانے والے تھے. ایک کوٹیارڈ دریافت ہوا جو تقریباً جس پہ تقریباً 20,000 لوگ رہ سکتے تھے. یہ شاید مزدور تھے جو کہ کام کرنے والے تھے. مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ یہاں اتنے لوگ تھے، یقیناً ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہوگا. اس کھانے پینے کے بندوبست سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں کھانے پینے کے لیے 2 طرح کے مویشی استعمال ہوتے تھے. جو عام لوگ تھے، مزدور طبقہ تھا، اس کو سور کا گوشت کھلایا جاتا تھا. اور جو بڑے طبقے کے لوگ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں جو وہاں پر مینیجرز تھے یا افسران بالا تھے، وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ دوسرے جانور کھایا کرتے جنہیں ہم مویشی کہہ سکتے ہیں. گائے کھاتے ہوں گے، اونٹ کھاتے ہوں گے. مصر میں چونکہ اونٹ ہے، صحرائی علاقہ ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں شاید وہ اونٹ کھاتے ہوں گے، گائے کھاتے ہوں گے، بکریاں کھاتے ہوں گے، یعنی دوسرے مویشی جو ہیں وہ کھاتے تھے. تحقیق سے پتہ چلا کہ کچھ جگہوں پر یہ جو ریشیو تھا کھانا پکانے کا 1 اور 6 کا تھا، یعنی کہ 1 حصہ بنتا تھا اشرافیہ کے لیے، مینیجرز کے لیے، اور 6 سے بنتے تھے. اور کچھ جگہوں پر یہ حساب کتاب 1/6 سے بڑھتا 1 اور 20 بھی تھا. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں آج جب ہم اس کو کتابوں پڑھتے ہیں کہ کچھ پلاننگ ہوتے ہوں گی کچھ جگہوں پر اس کی بھاگ دوڑ ہوتی ہوگی، تو وہاں 1/6 ہوتا ہوگا، وہاں نیچے کام کرنے والے کام ہوتے ہوں گے اور اوپر زیادہ ہوں گے. مینیجرز، جنرل مینیجرز، پروجیکٹ مینیجرز، ڈائریکٹرز، جی ایم، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے، وہ زیادہ ہوتے ہوں گے اور نیچے والا طبقہ کم ہوتا ہوگا. لیکن وہ جگہ جہاں پر کہ مزدور ہوتے ہوں گے، وہ مزدور زیادہ ہوتے ہوں گے اور سپروائزر کم ہوتے ہوں گے. تبھی ریشیو 1/6 سے 1/20 چلا جاتا ہے. وہ لوگ وہیں کے رہنے والے ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے غلام بھی ہوں، ہو سکتا ہے ان کو غلام، چونکہ غلامی کا دور ہوتا ہوگا اس زمانے میں بھی. جب اس کے بعد کے دور میں غلامی تھی تو اس زمانے میں ہوتا تھا، ہو سکتا ہے وہ غلام استعمال ہوتے ہوں جن کو 1 اور 20 کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہو، اور جو غیر غلام ہو ان کو 1/6 دیا جاتا ہو. تو یہ ہم جان گئے بنایا انسانوں نے تھا. اب سوال پیدا ہوئے بنے کیسے تھے. ابھی ریسنٹلی بہت ہی تازہ ایک وہاں سے تقریباً 600 میل دور کن پہاڑوں میں غار تھے. ان غاروں کے بارے میں پتہ چلا، وہاں انسانوں نے قدم رکھا تو وہاں ہمیں کچھ مخطوطات ملے. ان کا نام دیا گیا ہے پیپرس. پیپرس کیا تھے؟ یہ ایک مخصوص قسم کے جو پانی میں بحر روم ہے، اس کے ساحل کے کنارے میں جو ایک درخت اگتا ہے، اس کی چھال استعمال ہوتی تھی، اس کی کھال استعمال ہوتی تھی. اس پر انہوں نے لکھا ہے، اس کے رول ملے ہیں، یعنی کہ ڈھیر سارے مخطوطات ان غاروں میں ملا ہے. اور ان غاروں کی بھی کافی وہ ایک غار نہیں ہے کہ ایک سلسلہ ہے. پتہ چلا ان مخطوطات کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ یہاں وہ گروہ رہتا تھا جو یہاں سے پتھروں کو کاٹ کر کے اور یہاں سے وہ سامان جو کہ ان کو بنانے کے لیے کام آتا تھا وہ یہاں سے لے کر کے وہاں پہنچانے کا نظام تھا. اور یہ دریاؤں کے ذریعے ہوتا تھا،
تو ایک پورا منظم گروہ تھا جس میں ایک پورا سیکٹریٹ کا نظام بنا ہوا تھا جہاں وہ لوگ اس پورے کو اس طرح بناتے تھے. یعنی کہ اب یہ ثابت ہوا اہرام مصر انسانوں نے بنایا. انسانوں نے کیسے بنایا؟ یہ پتھر کہاں سے حاصل ہوئے؟ ان پتھروں کو جوڑنے کے لیے کیا سامان استعمال ہوا؟ وہ چونا اور وہ مسالے کہاں سے آئے؟ وہ سب ان مخطوطات میں ہمیں ملا. اور وہ بھی 2-4 لوگ نہیں تھے، وہاں پر بھی سینکڑوں لوگ رہتے تھے. اور وہ غاروں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی کہ ایک پورا نظام بنایا گیا تھا ان اہرام کو بنانے کے لیے، جو اتنی دور سے سامان بنایا جاتا تھا، اس کو حاصل کیا جاتا تھا، اور پھر ان کو کشتیوں کے ذریعے پانی میں ذریعے سفر کرا کر کے وہاں تک پہنچایا جاتا تھا جہاں وہ بنائے گئے ہیں. آہستہ آہستہ ہم تحقیق کریں گے تو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخر ان کے پاس ایسے کیا طاقت تھی، ان کے پاس ایسی کیا سائنس تھی کہ انہوں نے ان بڑے بڑے کئی ٹن پتھروں کو اٹھا کر کے اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا. یہ بھی ہم جلدی جان جائیں گے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں، یہ مان لیں کہ ہم سے پہلے انسان بھی تعلیم یافتہ تھا. سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہزاروں سال پہلے انسان بہت تعلیم یافتہ تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ تعلیم ختم ہو گئی، علم اٹھ گیا اور دوبارہ سے پھر حاصل ہونا شروع ہوا. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ ہم سے پہلے کے انسان، ہزاروں سال پہلے کے انسان بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان کے پاس علم کی بڑی وسعت تھی. انہوں نے ایسے ایسے عظیم کام کر رکھے ہیں جو آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتیں قائم دائم ہیں. کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس تھا نا جو انہوں نے یہ کام کیا تھا. فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کیوں علم نہیں ہے، اور درمیان میں یہ علم کیسے اٹھ گیا انسانوں سے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم یہ جانیں گے تو ہم یہ مان لیں گے کہ اس زمین پر ایک خالق اور مالک ہے زمین کا، جس نے ایک نظام کے تحت یہ دنیا چلائی ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر جو زمین پر ہم اور اب ہیں وہ اسی کے بندے ہیں، اسی اللہ کے بندے ہیں. وہ اپنے ان بندوں پر اپنی مرضی سے حکمرانی کرتا ہے، اور وہ اس نے جب چاہا اس نے علم دیا، اور جب چاہا علم اٹھا لیا، اور جب وہ جیسا چاہ رہا ہے ویسے علم کا فروغ ہو رہا ہے. علم حاصل کیجئے، یہ مسلمان کی میراث ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. شکریہ.